مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یوٹیوب اس ویڈیو کو کسی تک جانے دیتی ہے، ریموو کر دیتی، 1000 دفعہ کر دے، کروڑ دفعہ کر دے، پرواہ ہی نہیں، چینل ریموو کر دے۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی نچھاور کر دی میرے نبی پاک کے نام پر، ان کی ناموس پر اپنی جان نچھاور کر دی، وہ کہاں گئے الفاظ ہمارے ماں باپ فدا، ہماری جانیں فدا؟ اس نے بڑے فخری انداز سے سر اپنا اور اوپر کرتے ہوئے کہا، یہ سر صرف خدائے برحق کے سامنے جھکتا ہے، مسلمان کا سر کبھی نیچا نہیں ہوتا۔ آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ میں ہوں سید فواد حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور نامہ۔ ناظرین، کچھ ایک ایسا ایشو تھا جس پر میں سمجھ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ آواز اٹھنی چاہیے تھی۔ تمام یوٹیوبر اور آواز جن کی میڈیا، سوشل میڈیا پر کوئی اہمیت رکھتی ہے، ان آوازوں کو بلند ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تو ہمیشہ ان ایشوز پر بہت ہی خاموش نظر آئے گا آپ کو، لیکن سوشل میڈیا آزاد میڈیا ہے، اس پر آواز آنی چاہیے تھی۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے تمام سوشل میڈیا کھنگالا تو بہت کم آوازیں تھیں، اور جو آوازیں بھی تھیں وہ اتنی مدھم تھیں کہ شاید کانوں تک پہنچ نہ سکیں۔ پچھلے جمعے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو دلوں کو تسکین کا باعث تھا، جو دلوں کو راحت کا باعث تھا، لیکن آوازیں نہیں سنائی دیں۔ سلیمان رشدی، وہ غلیظ اور بے غیرت شخص جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلم تعلیم لی، لیکن تمام سیرت نبوی پڑھ کے، تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احیات کو پڑھنے کے بعد اس نے وہ غلاظت اور وہ بے غیرتی کی جو ایک مسلمان سے سوچی نہیں جا سکتی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں۔ وجوہات یہی ہیں کہ دین سے دوری اور مغرب زدہ کلچر اور مغرب زدہ تہذیب۔ اب اس نے بکس لکھی شیطانی آیات کے نام سے۔ اس کتاب میں اس نے دنیا کی حد درجے کی غلاظت اور جو کچھ وہ اپنی خبیثانہ طبیعت اور تربیت کی وجہ سے لکھ سکتا تھا وہ اس نے تمام تحریر کیا۔ اس کی یہ کتاب لکھنے پر وہ حلقے جن کو قدم اٹھانا چاہیے تھا، اور ان کا قدم اٹھانا فرض تھا ان پر، مسلمان حلقوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ جن نے اٹھایا اس کا اثر کیا ہوا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایران کے اس وقت کے لیڈر آیت اللہ خمینی، انہوں نے 1 سال کے بعد اس کے قتل کا فتویٰ دیا۔ وہ کتاب اتنی غلیظ تھی کہ اس کتاب میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نعوذ باللہ استغفر اللہ اس لفظ سے لیتا تھا، ان کا نام یوں بگاڑتا تھا کہ جو یہودی اور نصرانی ان کی تضحیک کرنے کے لیے، ان کی انسلٹ کرنے کے لیے ایک نام پکارتے تھے، میں جان بوجھ کر وہ نام نہیں لے رہا، میری زبان مجھے اجازت ہی نہیں دیتی، میرا ضمیر اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ نام لوں۔ وہ نام، اس نام کا مطلب شیطانی تھا، شیطانی طاقتوں سے مربوط تھا، وہ نام لیتا تھا۔ وہ کتاب سٹڈی کرنے کے بعد ایران کے آیت اللہ خمینی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ چلتا رہا۔ اس کو سائلم دیا انگریز نے، امریکیوں نے، برطانیہ نے، برطانوی سامراج، چونکہ یہ اسلام کے سخت دشمن لوگ ہیں، انہوں نے اس کو سائلم دیا، اور اس کو سائلم دینے کی وجہ سے بے شمار اسلامی ملک اس پر خاموشی اختیار کر گئے۔ انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، سب کی بات نہیں میں کر رہا، بڑے ساروں نے دیا بھی، لیکن عرب میں سے بڑے سارے ملکوں نے نہیں دیا۔ وہ چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر انگریز کی ایک بہت بڑی چھاپ ہے، ان کا سسٹم بڑا سارا یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ اس وجہ سے خاموشی اختیار کر گئے، فتویٰ نہیں دیا۔ اس فتوے کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب وہ فتویٰ دیا تو انہوں نے ساتھ میں اس کا جو اس کو قتل کرے گا اس کے لیے انعام رکھا تھا $3 ملین کا۔ 2012 میں ایران کے ایک اور سرکاری ادارے نے اس انعام کو بڑھا کر $3.3 ملین تک کر دیا کہ جو اس خبیث کو، اس غلیظ کو وصال جہنم کرے گا اس کو $3.3 ملین کا انعام دیا جائے گا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کی سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی تھی کہ کسی بھی بندے کی اس تک اسیس اس طرح نہیں تھی، لیکن پچھلے جمعے کو
ایک جوان نے، ایک مسلمان نے تمام مسلمانوں کی آبرو رکھی، اسے طبعی موت نہیں مرنے دیا۔ اس کو وہ مرا ہے یا نہیں مرا، متضاد رائے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ میڈیا ہاؤسز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شدید زخمی ہے لیکن بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی کریٹیکل پوزیشن میں ہے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو بھی اس نے بہت بڑا کام کیا۔ اگر وہ نہیں مرتا، اس نے اپنی طرف سے اٹیمپٹ کر دی ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، مسلمانوں کی لاج رکھ لی ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یوٹیوب اس ویڈیو کو کسی تک جانے دیتی ہے، ریموو کر دیتی، 1000 دفعہ کر دے، کروڑ دفعہ کر دے، پرواہ ہی نہیں، چینل ریموو کر دے۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی نچھاور کر دی میرے نبی پاک کے نام پر، ان کی ناموس پر اپنی جان نچھاور کر دی، وہ کہاں گئے الفاظ ہمارے ماں باپ فدا، ہماری جانیں فدا؟ جب ہم یہ الفاظ لیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اہمیت ہی نہیں رکھتی، کسی جگہ کوئی جگہ ہی نہیں بنتی ان کی۔ اس نے مسلمانوں کی لاج رکھی ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ مرے یا نہ مرے۔ جب وہ عدالت میں کھڑا تھا تو جج نے کہا کہ تم سر نیچے کرو اپنا، تو اس نے بڑے فخری انداز سے سر اپنا اور اوپر کرتے ہوئے کہا یہ سر صرف خدائے برحق کے سامنے جھکتا ہے، مسلمان کا سر کبھی نیچا نہیں ہوتا، آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے مسلم افکار۔ لیکن ہم تفرقاتی طبقوں میں، ہم مسلکی طبقوں میں، ہم فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کون سے فرقے سے ہے، یہ کس مسلک سے ہے، ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ لعنت ہے اس سوچ پر۔ میرے نبی برحق کی ناموس کے لیے جو بھی اٹھے، جس بھی مکتبہ فکر سے ہو، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اس نے بہت بڑا عمل کیا ہے۔ وہ بندہ کون تھا، وہ کہاں سے تھا؟ اس کا نام ہادی ماتیر تھا۔ اس کے باپ لبنان کے رہنے والے تھے۔ لبنان سے وہ تجارت کی غرض سے امریکہ چلے گئے۔ یہ 24 سال کے لگ بھگ 24 سال پہلے یہ امریکہ کے ایک شہر کیلیفورنیا میں اس کی پیدائش ہوئی، اور کچھ عرصہ پہلے یہ نیو جرسی میں شفٹ ہو گیا تھا، اور یہ کافی عرصہ سے اس طاق میں تھا اور ریکی کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے میں اس کو وصال جہنم کروں۔ 3 سال سے وہ اس ٹارگٹ پہ لگا ہوا تھا۔ اب اس نے آخرکار اپنا عمل انجام دے دیا۔ اب اس کی تحقیق کرتے ہوئے اداروں نے، جو ایجنسیاں تحقیق کر رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ ایک عرصے سے پاسداران انقلاب کے قریبی سمجھا جاتا تھا۔ ایز سچ ان کی کسی فورس کا حصہ نہیں تھا، لیکن یہ اپنی سوچ سے ان کا قریب سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس کے سوشل نیٹ ورک سے انہوں نے آیت اللہ، جو آج کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں، ان کی تصاویر اور ان کے متعلق اپنے افکار، اور جب 2020 میں قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی اس نے ایک میسیجنگ نیٹ ورک پر تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں ٹرمپ اور اس کی کابینہ ملوث ہے، اس نے کنڈیم کیا تھا۔ یہ سارا ڈیٹا انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایز سچ کسی تنظیم کا حصہ نہیں، لیکن اس کی سوچ اور اس کے افکار ان سے ملتے ہیں، یہ ہمدردیاں رکھتا ہے ان سے۔ ہمدردیاں کسی سے بھی ہوں، کیسی بھی ہوں، لیکن عمل زندہ رہتے ہیں۔ اس شخص نے جو عمل ادا کیا ہے یہ پورے امت مسلمہ کے لیے فخر کا باعث ہے۔ سر اٹھا کر ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں تعریف اور اس کی تعظیم کے الفاظ کہنے چاہیے۔ ہم اپنے جسموں پر، اس زمین کے اوپر جسموں کے ساتھ بوجھ ہیں اگر ہماری زبان یہ بول نہیں سکتی، حق کے ساتھ اٹھ نہیں سکتی۔ لعنت ہے ہر اس شخص پر جو کلمہ پڑھتا تو نبی پاک کا ہے لیکن اس کی زبان خاموش ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، محفوظ ہوں، تحفظ میں ہوں، آپ کی جانیں
ناموس رسالت پر قربان ہونی چاہیے۔ اجازت دیجئے اس اطمینان کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ کہ الحمدللہ میرا دل ہادی کے لیے دعا گو ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس امت مسلمہ کے سپوت کو کہ اس نے سر فخر سے بلند کر دیے۔ خدا حافظ۔